یہ پیغمبر یہ فتح کا ٹکڑا ہم نے آپ کو تحفے میں دے دیا، یہ میرا ملک ہے، میں نے آپ کو اس کا نگران اور امین بنا دیا، آپ اس کو خود استعمال کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسافروں کو دیں۔ حضرت نبی علیہ السلام اس کی آمدنی ان تمام مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت پیغمبر کے بعد جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، سیدہ نے صدیق اکبر سے استفسار کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کا ارشاد پیش کیا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، حضرت نبی نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورثو، ہم مال اور دنیا اور دولت کا وارث نہیں بناتے، دنیا کی دولت کا کوئی وارث ہمارا نہیں ہوتا۔ ما ترکنا فہو صدقۃ، نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ جب سیدہ نے یہ جواب سنا صدیق اکبر سے کہ یہ تو میرے ابا جی کا فرمان ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کا فرمان سن کر ناراض ہو جاتی۔ سیدہ نے فوراً رضامندی کا اظہار کیا کہ خلیفۃ المسلمین آپ پاک پیغمبر کے جانشین ہیں، آپ نے جو بات فرمائی ہے بالکل حق اور سچ ہے، میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی ایک ذرا علمی نوعیت کی بات ہے، چونکہ یہ علمی محفل ہے اور دورہ حدیث کے ہمارے ساتھی جو آج فارغ ہو کر جا رہے ہیں ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے اس میں وراثت کے اصول بیان کیے ہیں اور وراثت کے حصے بھی بیان کر دیے ہیں، تو جب یہ رکوع موجود ہے تو پیغمبر کی وراثت کیوں نہیں؟ تو خوب ذہن نشین فرمائیں کہ یہ جو آیت آئی ہے اور یہ جو پورا رکوع وراثت کے احکام کے لیے آیا ہے، یہ امت کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر اس سے مستثنا ہے۔ جیسے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک آدمی بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ بھی امتی کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے حکم نہیں ہے۔ پیغمبر اس سے مستثنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، 9 ازواج مطہرات بیک وقت پیغمبر کے گھر میں تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث صدیق اکبر نے پیش کی، یہ حدیث بعض لوگ کہتے ہیں خبر واحد ہے اور وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، تو قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں اس سے یہ دلیل پکڑنا درست نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بات سمجھ لو کہ نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی جب پیغمبر سے کوئی بات سنتا ہے وہ بات قطعی ہوتی ہے، وہ بات ظنی نہیں ہوتی۔ صحابی پیغمبر سے جو بات سنتا ہے وہ قطعی ہوتی ہے، بغیر کسی واسطے کے سنتا ہے۔ یہ وہی زبان ہے جس سے قرآن نکلا ہے، یہ وہی زبان ہے جس سے پیغمبر کا فرمان نکل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں سند کے طویل ہونے کے ساتھ ساتھ بعد والوں کے لیے وہ روایت خبر واحد بن جائے، لیکن اس صحابی جس نے نبی علیہ السلام سے براہ راست یہ بات سنی ہے، صحابی کے حق میں یہ بات قطعی ہے، اور یہ ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کی طرح یہ حکم تھا، ما ترکنا فہو صدقۃ، پیغمبر نے فرمایا ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر کا استدلال صحیح تھا، اور یہ روایت متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، حضرت حذیفہ سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ متعدد صحابہ نے اسے روایت فرمایا ہے اور انہوں نے پیغمبر سے سن کر روایت فرمایا ہے، تو یہ حدیث قطعی حکم رکھتی ہے، اور صدیق اکبر کا استدلال بالکل صحیح تھا۔ اور اس کی تائید حضرت علی کے اس فیصلے سے ہوتی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا تھا، بعین ہی اسی طرز کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں فرمایا۔ اگر ابو بکر کا فیصلہ غلط ہوتا تو حضرت علی یقیناً اسے تبدیل کر دیتے، حضرت علی نے اسے کوئی تبدیل نہیں کیا، بلکہ تمام حضرات یہ بات ذہن نشین فرما لیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر نے ان کو یہ سند کیوں دی ہے کہ میرا طریقہ سنت ہے، ابو بکر کا طریقہ بھی سنت ہے؟ پیغمبر نے یہ سند کیوں دی ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنی ہے؟
नबी अलैहिस्सलाम के ये फरमान बताते हैं कि सिद्दीक़ अकबर का फैसला सही होगा, सिद्दीक़ अकबर का अमल सही होगा, सिद्दीक़ अकबर का तरीका सुन्नत होगा। इसलिए तो पैगंबर ने पहले उनको संदेह अता फरमाई। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, लोगों मेरे तरीके को मजबूत पकड़ो, मेरे खुलफा के तरीके को मजबूत पकड़ो। मेरा तरीका भी सुन्नत है, मेरे खुलफा का तरीका भी सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अदरी मा बकाई फीकुम वक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, लोगों मुझे नहीं पता मैं कब तक दुनिया में रहूंगा, आखिर मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बाद अबू बकर उमर की इक्तिदा करनी है, अबू बकर उमर की गुलामी करनी है, अबू बकर उमर के तरीके पर चलना है, अबू बकर उमर से फैसला करवाना है। मेरा तरीका भी सुन्नत है, अबू बकर उमर उस्मान अली का तरीका भी सुन्नत है। बल्कि सही बुखारी में है, एक औरत बारगाह नबूवत में मसला पूछने आई, आपने फरमाया कल आना। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं, यानी आप दुनिया से चले जाएं, तो फिर मुझे मसला कौन बताएगा, मेरी रहनुमाई कौन फरमाएगा। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लम तजदीनी फाती अबा बकर, अगर तू आए और तू मुझे न पाए, मेरी जगह अबू बकर सिद्दीक होगा, अबू बकर के पास आना, मसला अबू बकर बयान करेगा। ये साफ इशारा है, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे बाद मेरा जानशीन अबू बकर होगा, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर होगा, मेरे मिंबर पर अबू बकर होगा, अबू बकर का इल्म सही होगा, इसके पास आना, इससे मसला पूछना, सिद्दीक जो फैसला बयान करेगा वो बिल्कुल सही होगा। ये तमाम दलाइल बताते हैं कि सिद्दीक सच्चा था और सिद्दीक का ईमान भी कामिल था, सिद्दीक अकबर के फैसले भी सही थे। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के ज़माने में एक काम भी ऐसा नहीं किया जो पैगंबर के तरीके के खिलाफ हो, और उसका सबूत ये भी है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक के फैसलों को जारी फरमाया, वरना हजरत अली जैसा आदमी सिद्दीक के फैसले कैसे जारी कर सकता था। डरता तो नहीं था, नऊज़ बिल्लाह अली कमज़ोर तो नहीं था, नऊज़ बिल्लाह उनके अंदर कोई गफलत तो नहीं थी। अगर कोई ये कहे कि नऊज़ बिल्लाह वो कमज़ोर थे या डर की वजह से उन्होंने बैत भी कर ली या उन्होंने कमज़ोरी का इजहार किया, तो मैं तो कहा करता हूँ कि अगर अली ने ऐसा कर लिया तो हज़रत अली के बेटे इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों न कर ली, वो भी बैत फरमा लेते, हुसैन की जान भी बचती, ख़ानदान भी बचता। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फासिक फाजिर के हाथ पर बैत नहीं करते, और हजरत अली ने एक नऊज़ बिल्लाह बेईमान आदमी के हाथ पर बैत कर ली। ये कैसी बात है, ये उनके फैसले को जारी कर दिया। नहजुल बलागा शरह के अंदर इब्ने अबिल हदीद ने एक बड़ी अजीब रिवायत नकल की है। किसी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अबू बकर उमर उस्मान का फैसला फदक के बारे में सही नहीं था, आपने तब्दील क्यों न कर दिया। हजरत अली ने फरमाया, जो काम अबू बकर ने नहीं किया, जो काम उमर ने नहीं किया, जो काम उस्मान ने नहीं किया, मैं अली अगर वो काम करूं मुझे खुदा से हया आती है। हमने एक किताब तरतीब दी है, उसका नाम है इरशादात अली। उसमें सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशादात हमने जमा कर दिए हैं। बड़ा कीमती तोहफा है, बाहर मिल जाएगी, अगर आप लें तो इंशाअल्लाह दिल ठंडा हो जाएगा। सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशादात, हजरत अली के फैसले, हजरत अली का तरीका और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताईद, अबू बकर सिद्दीक की, हजरत अली की ताईद, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की ताईद, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमेशा उनके साथ आपस में मोहब्बत थी, गहरी कराबत थी, गहरा ताल्लुक था और बड़ा एतमाद था। एक दूसरे का एतमाद करते थे और मोहब्बत फरमाते थे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त की जो मजलिस शूरा थी उसके बड़े मिंबर थे, और उस वक़्त जो अदालत का निज़ाम था उसके चीफ जस्टिस हजरत अली थे। जो फैसला होता था हजरत अली के मशवरे से होता था, जो बात होती थी हजरत अली को साथ मिलाकर होती थी। हम तो कहते हैं अबू बकर भी सच्चा, उमर भी सच्चा, उस्मान भी सच्चा और अली और मुर्तदा भी सच्चा। सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीक़ों को भी हम उसी तरह सुन्नत समझते हैं जैसे खुलफ़ाए सलासा के तरीके को सुन्नत समझते हैं। बात ज़हन नशीन हो गई। बाकी एक इश्काल आम तौर पर रहता है, वो ये है कि जब पैगंबर ने फरमाया कि हमारी माली विरासत नहीं होती,
درہم و دینار کی وراثت ہم نہیں چھوڑتے تو پھر سیدہ فاطمہ نے سوال کیوں کیا؟ یہ پوچھتے ہیں بعض دوست۔ تو میں عرض کرتا ہوں جواب میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں، سوال سیدہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ عام لوگ، توجہ میری طرف رہے، کہ عام لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح عام آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت مالی ہوتی ہے، نبی کی بھی مالی وراثت ہوتی ہے۔ سیدہ نے سوچا اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے، اگر یہ خلافت سے خلیفہ کے ذریعے اس کی وضاحت ہو جائے تو سب لوگوں پر بات عیاں ہو جائے گی کہ نبی کی مالی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی علمی وراثت ہوتی ہے۔ اس لیے سیدہ نے یہ سوال اٹھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا جواب ارشاد فرمایا تو جن کو پتہ نہیں تھا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی کی مالی وراثت نہیں ہے، نبی کی علم کی وراثت ہے، اور نبی کے جو ورثاء ہیں وہ علماء ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال اس لیے کیا، صدیق اکبر سے یہ بات اس لیے پوچھی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر فیصلے کیسے کرتا ہے۔ جب سوال کیا حضرت ابو بکر نے پیغمبر کی حدیث پیش کر کے، نبی کا عمل پیش کر کے جواب دے دیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب صدیق اکبر نے میرے ابا جی کا طریقہ اپنایا، میرے ابا جی کی سنت پر عمل کیا اور میرے ابا جی کا فرمان اور حدیث پیش کر دی، دنیا کو پتہ چل گیا ابو بکر نبی کا سچا جانشین ہے۔ کوئی کام اپنی مرضی سے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے نعرے کا جواب دے بھی، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب توسوی، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدہ فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تو پیغمبر کو دینے والا تھا، لینے والا نہیں تھا۔ یہ ساری زندگی پیغمبر کے حکم پر دولت نچھاور کرتا رہا۔ دنیا کا کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ صدیق نے فدق کا انتقال اپنے نام کرایا ہو یا اپنے بچوں کے نام کرایا ہو۔ دوستو غلط فہمی دور کر دو، اگر ابو بکر فدق تقسیم کرتا اس میں ابو بکر کو فائدہ تھا، اس لیے کہ صدیق کی بیٹی نبی کی زوجہ تھی، حضرت عائشہ کو بھی حصہ ملتا، سیدہ حفصہ کو بھی حصہ ملتا، لیکن صدیق اکبر نے اگر پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا صحیح جانشین تھا، اس کا ہر فیصلہ نبی علیہ السلام کے فرمان، سنت اور طریقے کے عین مطابق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے اور نبی علیہ السلام کے خلفاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان عزیزوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات پیغمبر کی اس علم والی وراثت کے وارث بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اہل علم کا تعلق اور محبت نصیب فرمائے، اور دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ خوش بیٹھے ہیں بھئی، اتنے اکابر کی زیارت کر رہے ہیں مفت میں، تو خوش بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، قائدین وفاق المدارس العربیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جلندری، نعرہ تکبیر۔ ہم اپنے مہمانوں کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے فرزند صالح حضرت مولانا احمد حنیف جلندری صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا احمد حنیف جلندری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقت چونکہ مختصر ہے، میں اس لیے بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے اپنے عم محترم اس ادارہ کے شیخ الحدیث و مدیر عالم با عمل حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامن برکاتہ العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے گفتگو کرنے اور سبق سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس مجلس کی برکات اور نعمتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں اپنے ان بھائیوں کو اور اپنے ان دائیں طرف موجود حفاظ قرآن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ